اللہ کے نبی کھڑے ہیں، بدر کا موقع ہے، یہاں پہ 313 ہیں، وہاں 1000 ہیں، کچھ تلواریں اور کچھ اونٹ ہیں اور کچھ گھوڑے ہیں، وہاں پہ اسلحہ. کہتے ہیں اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں مشورہ دو کیا کرنا چاہیے. وہ کھڑے ہوئے جو ہمیشہ سب سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں، رضی اللہ عنک یا ابا بکر، ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ حکم دیں، ہم سمینا واتانا کرنے والے ہیں، ہم آپ کے پیچھے چلیں گے. اللہ کے نبی نے سنا، خوش ہوئے، دوبارہ پوچھا اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں مشورہ دو. عمر بن خطاب کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. بہترین باتیں کی. اللہ کے نبی نے دوبارہ پوچھا اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں مشورہ دو، کیا کہتے ہو، کیا کرنا چاہیے. مقداد کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کہا تھا اذهب انت وربک قاتلا ان ھاہنا قاعدون. موسیٰ قتال کی ہمیں بات کرتا ہے، جہاد کی بات کرتا ہے، تو اور تیرا رب جاؤ قتال کرو، ہم یہاں بیٹھے ہیں. یا رسول اللہ ہم کہیں گے اذهب انت وربک قاتلا، آپ اور آپ کا رب جائیں قتال کریں، ہمیں اپنے پیچھے پائیں گے. اللہ کے نبی نے دوبارہ پوچھا اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں کیا مشورہ دیتے ہو. بار بار کیوں پوچھ رہے ہیں. ابو بکر بول پڑے، عمر بول پڑے، مقداد بول پڑے، کیا وجہ ہوگی. ابو بکر بھی مہاجر ہیں، عمر بھی مہاجر ہیں، مقداد بھی مہاجر ہے، انصار میں سے ابھی تک کوئی نہیں بولا. سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ انصار کے سردار، یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، مگر معلوم ایسے ہوتا ہے کہ آپ ہم سے بھی کچھ سننا چاہ رہے ہیں، ہمارا جینا مرنا آپ کے ساتھ ہے. فداک آبائنا و امہاتنا یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، لیکن چونکہ آپ ہم سے کچھ سننا چاہتے ہیں تو پھر سنیے، ہمیں اجازت دیجیے بولنے کی. یا رسول اللہ ہمارے مال میں سے جتنا لینا ہے لے لیں، جتنا چھوڑنا ہے چھوڑ دیں، جس سے تعلق قائم کرنے ہیں کر لیں، جس سے تعلق توڑنا ہے توڑ دیں. آپ برق غمدان بھی جائیں گے جو کہ 1000 کلومیٹر دور ہے مدینہ سے، ہمیں اپنے ساتھ پائیں گے. آپ سمندر میں بھی چھلانگ ماریں گے، ہم آپ کے پیچھے چھلانگ ماریں گے. دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ہم تو یہ تھے، مگر ہم آج اللہ کے نبی کی محبت کے لیے، اللہ سے تعلق کے لیے ہم سے ایک معشوقہ کی محبت چھوڑی نہیں جاتی. صحابہ کے لیے یہ دین سر کا تاج تھا اور دنیا ان کے ہاتھوں میں تھی. جب بھی سر کا تاج گرنے لگتا یا ٹیڑھا ہوتا تو وہ دنیا کو پھینکتے اور اپنے سر کے تاج کو سنبھال لیتے. ہمارا دنیا سر کا تاج ہے اور دین ہمارے ہاتھوں میں ہے. جب بھی دنیا گرنے لگتی ہے ہم دین کو پھینک دیتے ہیں کہ تو نے نہیں جانا، 2-4 ہزار روپے 2-4 لاکھ تو نے نہیں جانا، تجھے ہم سب سنبھال کے رکھنا ہے، اور اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں. کتنے لوگ میں جانتا ہوں جنہوں نے اپنے دین کو ایسے بیچا، ایک نیشنلٹی کے لیے، کچھ ہزاروں کے لیے. ہم کہتے ہیں ہم مدینہ میں اٹھائے جاتے، ہم دور نبی میں اٹھائے جاتے تو ہم قربانیاں دیتے، ہم سینے پہ نیزے کھاتے، ہم دعوے کرتے ہیں کہ ہم ہاتھوں پہ تیروں کو روکتے، ہم اللہ کے نبی کا دفاع کرتے، ان کی کیا خدمت کرتے. اس دور میں انس بن نضر نے بھی کہا جب ان سے بدر مس ہو گئی، بدر واز اے ایمبوش اٹیک، اٹ واز ناٹ اے پلانڈ اٹیک، وہ پلاننگ نہیں تھی، ایک ایمبوش تھا، حملہ تھا. ان سے مس ہو گئی، وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، یا اللہ ہاؤ کوڈ آئی مس بدر، مجھ سے بدر کیسے مس ہو گئی، مجھے ایک اور موقع دے اپنی محبت کو سچا ثابت کرنے کا، ایک اور موقع دے رسول اللہ کی محبت کو سچا ثابت کرنے کا، کاش مجھے ایک اور موقع ملے، جیسے ہم کہتے ہیں. اللہ نے کہا لو احد لو، اب بتاؤ سچے تھے یا جھوٹے تھے. انس بن نضر تیار ہیں، کھڑے ہیں، جب کفار پہ حملہ ہوا تو شیر کی طرح لپکے ان کی لاشیں گرا رہے ہیں، لیکن جب مشکل وقت آیا، جب مسلمانوں کی لاشیں گرنے شروع ہو گئیں تو حمزہ بھی گرے، مصعب بن عمیر وہ بھی گرے، شہید ہو گئے. افواہ اٹھ گئی کہ مصعب بن عمیر جب وفات پائی کہ اللہ کے نبی چلے گئے اس دنیا سے، اللہ کے نبی شہید ہو گئے، تو صحابہ کو جب پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، افواہ اڑی تو مایوس ہو کے بیٹھ گئے. انس بن نضر ابھی بھی قتال کر رہے ہیں، اور گزرتے ہوئے دیکھا عمر بن خطاب دلیر، یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو عزت دی. عمر بن خطاب کے اسلام کے بعد آج تک اسلام کبھی ذلیل نہیں ہوا، یہ وہ مرد تھے. عمر بن خطاب کے بارے میں ان کے باپ کہتے ہیں کہ عمر تجھے تو اونٹ چلانے نہیں آتے، جب مسلمان بنے تو اللہ کی نے کہا ما کان نبی من بعدی لا کان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا.
یہ عمر بن خطاب بیٹھ گئے زمین پہ، تلوار نیام میں ڈال لی کہ اب اللہ کے نبی چلے گئے۔ انس بن نضر جو وعدوں میں سچے تھے، جھوٹے نہیں تھے ہماری طرح، عمر نیچے کیوں بیٹھے ہو؟ انس تمہیں پتہ نہیں چلا اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے؟ کیا کہتے ہیں؟ محبت وہ ہوتی ہے جو سر چڑھ بولتی ہے، فما تريد بالحیات بعدہ یا عمر، عمر تجھے زندگی سے چاہیے تو کیا چاہیے اللہ کے نبی کے جانے کے بعد؟ اٹھ کھڑا ہو، ہم بھی لڑیں، قتال کریں اور اللہ کے نبی سے جا کے جنتوں میں ملیں۔ عمر مجھے احد کے پار سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اللہ کی جنتوں کے مالک بن گئے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ہم نے کدھر وفا کی؟ مرد تو مرد، خواتین بھی ان سے آگے۔ مجھے پتہ چلا کہ خواتین بھی یہاں بیٹھی ہیں، خواتین بھی ان سے آگے۔ کیسی محبت تھی! احد کا موقع تھا، اپنے بھائی کو بھیجا، باپ کو بھیجا، شوہر کو بھیجا، وہ بھی پہلے تیار تھے۔ جب وہ گئے، اب واپس آ رہے ہیں احد سے، گھر سے باہر نکلی حجاب کر کے، ہاں جی ویلکم کرنے، دیکھنے کہ کون بچا کون نہ بچا، ڈھونڈنے آ رہی ہیں۔ کس کو ڈھونڈ رہی ہیں؟ باپ کو، بھائی کو، یا شوہر کو؟ پوچھتی ہیں ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ محبت وہ ہوتی ہے جو پھر کیلکولیشنز نہیں چلتی، باپ زندہ بچا یا نہیں بچا۔ محبت تو وہ ہے، اور مومن تو وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ مومن وہ ہے جس کو میں رسول اللہ اپنے باپ سے زیادہ اور اولاد سے زیادہ اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ کہتی ما فعل رسول اللہ، اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ صحابہ آئے، انہوں نے بتایا کہ ہم نے تمہارے بھائی کو گرتے ہوئے دیکھا، وہ شہید ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتی میرے سوال کا جواب نہیں دیا تم نے، ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ ایک اور صحابی ہے، کہتے ہیں تیرا باپ بھی شہید ہو گیا۔ کہتے جو میں پوچھتی ہوں مجھے وہ بتاؤ، ما فعل رسول اللہ، اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ ایک اور آیا، کہتے ہیں تمہارا شوہر بھی شہید ہو گیا۔ باپ، بھائی، شوہر، ایک عورت کا ایک دن میں، آج کے بعد اس کے بچے یتیم اور یہ بیوہ کہلائی جائے گی۔ یو ہیو نو ہسبینڈ ٹو گو ہوم ود، گھر پہ شوہر ہی نہیں۔ کہتی ہے ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ مجھے ان کا بتاؤ، بس کچھ نہ بتاؤ۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ چل کے آ رہے ہیں، زندہ ہیں الحمدللہ، مجھے یقین نہیں آئے گا جب تک میں ان کو دیکھ نہ لوں۔ گئی، اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھا، اپنے دل کو ٹھنڈا کیا، اور کچھ اپنی زبان سے الفاظ خاموشی سے ادا کیے، اور جو ساتھ کھڑے تھے کہتے ہیں میں نے سن لیا وہ کیا کہہ رہی تھی، اور حدیث میں لکھ دیا گیا، کہہ رہی تھی کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، ہر مصیبت آپ کے بعد چھوٹی ہے یا رسول اللہ، آپ ٹھیک ہیں تو پھر سب ٹھیک ہے، آپ صحیح ہیں تو سب ٹھیک ہے۔ جب یاد آئے نا کہ باپ بھی گیا، بھائی بھی گیا، شوہر بھی گیا، پیچھے کون ہے سنبھالنے والا، کس طرح گزری گی زندگی، جب آپ ٹھیک ہیں تو پھر ہر چیز ٹھیک ہے۔ ہم سے تو قربانیاں دی نہیں جاتی، ہم سے تو جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں ہوتا، ہم سے سودی جاب چھوڑی نہیں جاتی، ہم سے آنکھوں کا زنا چھوڑا نہیں جاتا۔ ہم کیسی محبت کرتے ہیں؟ ایک شخص تھا جو کہتا تھا کہ صحابہ نے کیا مدد کی، میں اللہ کے نبی کی خدمت ایسی کرتا کہ لوگ دیکھتے اور اللہ کے نبی کے قدموں کو میں زمین پہ لگنے نہ دیتا، ان کو کندھوں پہ اٹھا کے رہتا، بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا صحابہ کے بارے میں۔ اللہ نے اس کو خواب دکھایا، اور رات کو خواب کہتا ہے میں نے دیکھا میں گاڑی چلا رہا ہوں اور ایک پہاڑی کی طرف چڑھائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بیٹھے ہیں اور صحابہ پیچھے بیٹھے ہیں۔ کہتے ہیں ہم میں نے خواب میں دیکھا کہ میری گاڑی کی بریکس فیل ہو گئیں، انجن سیز ہو گیا، اور وہ گاڑی رکنے کی بجائے پیچھے آنا شروع ہو گئی۔ کہتے مجھے اپنے خوف سے زیادہ رسول اللہ کا خوف تھا کہ آپ کو کچھ نہ ہو جائے۔ کہتے میں گاڑی سے اترا کہ پتھر کو اٹھاؤں اور کوئی بڑا پتھر ڈھونڈوں اور ٹائر کے نیچے رکھوں۔ کہتے میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا مجھے پتھر ملا، جلدی سے اٹھا کے آ رہا ہوں، گاڑی کے نیچے رکھوں، اور جب گاڑی کے پاس پہنچا تو دیکھا صحابہ اپنے سر رکھ کے لیٹے ہوئے ہیں۔ کہتے مجھے احساس ہو گیا کہ ان جیسی محبت ہم کر نہیں سکتے۔ ہم کیسی محبت کرتے ہیں، لیکن ہمیں لوگ کیا کہیں گے کی زیادہ پرواہ ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، شادی ہو رہی ہے، ناچ گانا نہیں کر رہے،
دیکھیں نا جی، دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے نا جی. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جی تھوڑا سا حرام بھی کرنے دیں، تھوڑا نیکیاں بھی کرنے دیں، ہم حج بھی کریں گے، ہم عمرے بھی کریں گے، لیکن ساتھ ناچ گانا بھی کریں گے. دیکھیں نا جی، شادی تو ایک دفعہ آئی ہے نا جی، اتنے سخت نہ بنے نا، خوشی کا موقع ہے. اللہ کے بندو، زندگی میں ایک ہی دفعہ موقع آیا تھا اللہ نے تجھے آزمانے کا، وہ شادی کا موقع تھا، اسی میں فیل ہو کے رہ گئے، اسی میں ناکام ہو گئے. زندگی میں انسان خوشی کے موقع پہ اور دکھ کے موقع پہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے، یہ دو موقع ہیں، ہم اسی میں فیل ہو جاتے ہیں. اور ہم سچے محب رسول ہیں. کیسی محبت ہے ہماری. جھوٹے ہیں ہم اپنے. میں اگر اپنے باپ سے روزانہ کہوں صبح دوپہر شام 3 دفعہ، ابا جی آئی لو یو، ابا جی یو آر دا بیسٹ ڈیڈ ان دا ورلڈ، آپ سے بہتر باپ کوئی نہیں ہے اس دنیا میں، آپ سے بہت محبت ہے مجھے. ابا جی جب بھی آج گھر آتے ہیں کہتے ہیں بیٹا وہ گاڑی کا ٹائر پنچر ہے ذرا لگوا کے آؤ، میں کہتا ہوں ابا جی آئی لو یو سو مچ، مگر میں بھی مصروف ہوں. ابا جی کہتے ہیں اگلے دن بیٹا ناشتہ ختم ہے، ذرا بازار سے کیلے اور دہی اور کارن فلیکس یا کچھ چیزیں لے کے آؤ، ابا جی آپ خود کر لینا میں ذرا آرام کر رہا ہوں. یہ سچی محبت ہے، جھوٹی محبت ہے؟ جھوٹی محبت ہے. ہم جھوٹے ہیں اپنی محبت میں، لیکن ابھی بھی امید ہے انشاءاللہ. پاکستان کلمے کی بیسس پہ بنا ہے. مجھے پاکستان سے اس لیے محبت نہیں ہے کہ یہ میرا ملک ہے، میری مٹی ہے، میں یہاں پیدا ہوا، میرے ماں باپ یہاں پہ، ہماری زمینیں یہاں پہ، ہمارا کاروبار یہاں پہ. نہیں 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 نہیں، مجھے پاکستان سے صرف اس لیے محبت ہے کہ مدینہ تو پاک کے بعد سب سے پہلا یہ ملک ہے جو لا الہ الا اللہ کی بیسس پہ بنا ہے. اس دنیا میں 2 ہی ممالک ہیں جو ایک آئیڈیالوجی کی بیسس پہ، ایک نظریے کی بیس پہ بنے ہیں، ایک اسرائیل ہے اور ایک پاکستان ہے. ایک فنا ہو کے رہے گا اور ایک کو بقا ہوگی. پاکستان کو بقا ہوگی انشاءاللہ.